اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو. Wake up to reality. آخر افطار کا وقت کیا ہے؟ کیا قرآن کہتا ہے اندھیرا ہونے تک روزہ رکھو؟ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رات تک پورا کرو، تو کیا اندھیرا ہونے تک رکنا ضروری ہے؟ آج ہم اس مسئلے کو جذباتی نہیں بلکہ قرآن، عربک لغت، لاجک، انوائرمنٹ، اجماع اور سنت کی روشنی میں سمجھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ایک بھی امپورٹنٹ پوائنٹ چھوڑا نہ جائے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے روزہ لیل تک پورا کرو، اور یہاں ایک سوال اٹھتا ہے لیل آخر ہے کیا؟ کیا لیل کا مطلب پورا اندھیرا ہے یا رات کا آغاز؟ کلاسیکل عربک ڈکشنری جیسے لسان العرب وغیرہ واضح کرتی ہیں لیل غروب شمس سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہی سورج ہارزون کے نیچے جائے یا غروب ہوئے لیل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر لیل کا مطلب ٹوٹل ڈارکنس یا مکمل اندھیرا ہوتا تو مغرب اور عشاء میں کوئی فرق ہی نہ رہتا. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فجر کے سسٹم کا بھی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سفید دھاگا سیاد دھاگے سے نمایاں ہو جائے، نہ پوری روشنی نہ پورا اندھیرا ختم مگر روزہ شروع. یعنی شریعہ پرسنٹیج آف لائٹ پر نہیں بلکہ کلیئر سائنس پر مبنی ہے، اور سن سیٹ بھی ایک کلیئر سائن ہے. اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. سوچئے آپ ایک بہت بڑے پارک کے گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور جیسے گیٹ کراس ہوتا ہے آپ پارک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. حالانکہ پورا پارک ابھی ایکسپلور نہیں ہوا اور نہ ہی پارک کے آپ مین حصے میں داخل ہوئے. بالکل اسی طرح سورج غروب ہوتا ہے اور لیل کا گیٹ اوپن ہو جاتا ہے. مغرب لیل کا سٹارٹ ہے، اندھیرا مکمل ہونا ضروری نہیں. ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. سفر منزل پر پہنچنے سے سٹارٹ نہیں ہوتا بلکہ شہر سے نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح رات بھی عشاء کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی، رات سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورج کے ڈھلنے سے رات کے گہرے اندھیرے تک، یعنی سورج کا ڈھلنا مغرب کو ظاہر کر رہا ہے اور گہرا اندھیرا عشاء کو. یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دونوں کا شمس یعنی سورج کا غروب ہونا یعنی مغرب، اور گھسا کا لیل گہرا اندھیرا یعنی عشاء کو ظاہر کر رہا ہے. مطلب کہ رات کا سلسلہ مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر مغرب لیل کا حصہ نہ ہوتی تو قرآن دلوک کو گھسا کا لیل تک کنیکٹ نہ کرتا، اور قرآن عشاء کو گہرا اندھیرا نہ کہتا بلکہ صرف اندھیرا ہی کہتا اور خالی لیل کہتا. لیکن قرآن نے سورج کے ڈھلکنے سے لے کے گہری رات کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ رات کا شروعاتی حصہ مغرب ہے اور اس کا مکمل حصہ خود عشاء ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے رات کے حصوں میں نماز قائم کرو. مفسرین کے مطابق اس میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہے، یعنی مغرب لیل کے باہر نہیں لیل کا حصہ ہے. اس کو ہم یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جب سورج غروب ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رات ہو گئی ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ابھی رات کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ انسانی فطرت بھی اسی کو پہچانتی ہے. عربک کلچر میں مغرب کو اول اللیل کہا جاتا تھا اور عشاء کو گھسا کا لیل یعنی گہری رات. لیل ایک پروسیس ہے، ایک سوئچ بٹن نہیں.